الحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم وأقربكم الی مجلس یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ ہمارے درمیان ایک بات بڑی مشہور ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، وہ ہے اخلاق۔ آپ سب اور میں یہ لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں کہ فلاں بندے کا اخلاق بہت اچھا ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ بندہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں۔ عورتوں میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے کہ فلاں کی جو بیوی ہے اس کا اخلاق اچھا نہیں، اور فلاں کی بیٹی خاندان میں عورتیں ذکر کرتی ہیں اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ تو یہ لفظ ہمارے درمیان عام ہے، اخلاق کا لفظ ہمارے درمیان عام ہے، ہم اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے ہمیں پوری معلومات نہیں ہے کہ اصلاً اخلاق کسے کہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص مسکرا کے بات کرتا ہے، خوش ہو کے بولتا ہے، آپ کو کہتا ہے السلام علیکم چودھری صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اور ایک شخص بولنے کے حوالے سے ذرا تلخی کرتا ہے یا کچھ سختی ہوتی ہے اس کی زبان میں یا اس کے گفتگو میں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی گفتگو میں سختی ہو یا کلام کے اندر ترشی ہو، ہم کہتے ہیں اس کا اخلاق اچھا نہیں۔ اور جو مسکرا کے بولتا، بڑی محبت سے میٹھا ہو کے کلام کرتا ہے، اس کے بارے ہم کہتے ہیں کہ اس کا اخلاق بہت اچھا۔ جبکہ اخلاق اکیلا مسکرا کے بولنے کا نام نہیں، اور بدخلقی اکیلا زبان کی سختی کا نام نہیں۔ ایک عورت اپنے خامن سے ذرا سخت کلام کرتی، بچوں کے ساتھ ذرا تلخ ہے رویہ، آئے گئے کے ساتھ بھی زبانی کلامی، اس کے جملے کچھ سخت ہوتے، لیکن خامد کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، بچوں کے مستقبل کا سوچتی ہے، جو خرچ اپنے خامد سے لیتی ہے اسے بچا کے جوڑ کے رکھتی ہے، ضائع نہیں کرتی۔ تو بے شمار چیزیں اس میں اچھی ہیں، تو اس عورت کو اکیلی زبان کی سختی کی وجہ سے ہم بد اخلاق نہیں کہیں گے۔ اسی طرح
ایک عورت، قاری صاحب چھیڑ رہے، ایک عورت وہ زبان کے اعتبار سے تو اچھی ہے، بڑی محبت سے پیش آتی، جملے بڑے اچھے بولتی، زبانی کلامی، لیکن اسے بچوں کا بھی فکر نہیں، خامن جو دیتا ہے وہ بھی سارا اجاڑ دیتی ہے، کھانا بھی اسے نہیں پتا کس وقت دینا ہے۔ اب اس کے اکیلے زبانی جملے اچھے ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف بات اچھی کرنے کا نام ہے۔ ایک مولوی صاحب ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن ان کے رویے میں ذرا تلخی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے انداز میں تلخی ہے، لیکن انہیں بد اخلاق نہیں کہا جا سکتا۔ بد اخلاق ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید زبان سے جو بول بولے جائیں وہ اچھے ہوں تو اخلاق اچھا ہے، وہ برے ہوں تو اخلاق برا ہے۔ میں یہی گزارش کر رہا ہوں آج کی تربیتی نشست میں کہ لفظ اخلاق سے تو ہم واقف ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں کے اخلاق اچھے ہیں اور فلاں کے اخلاق برے ہیں، لیکن بات میں یہ کرنے لگا ہوں کہ اس کے بارے مکمل ذرا بریفنگ کی ضرورت ہے کہ ہم آج کی اس پہلی مجلس میں یہ سمجھیں کہ اخلاق اصل میں شے کیا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ اب مجھے مسئلہ آ رہا ہے، آپ سارے اس طرح بیٹھے ہیں، 10 بندے بھی میرے آگے بیٹھے ہوں تو مجھے بات کرنا آسان ہوگا، تو اسی میں لگتا کوئی قسم چک کے ہیں ابھی نہیں مولوی کا کرنا نہیں مننا، ادھر اگے آ جاؤ، میں تہاڈے تو بہتا مصروف سا جتوں میں آیا، اگے آؤ، زیادہ بھابی لگتا بہت آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، آپ بات سمجھیں گے تو سواد آئے گا، اور میں بڑے خوبصورت انداز میں بڑی مشکل بحث آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جس بندے کے اخلاق اچھے ہیں وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، میرے قریب ہوگا، اور وہ قیامت کے دن مجھے بڑا ہی محبوب ہوگا، اور جس کے اخلاق اچھے نہیں میری اس سے دشمنی ہے اور قیامت کے دن مجھ سے بہت دور ہوگا۔ یہ حدیث ذہن میں آ گئی کہ اخلاق اچھے ہیں۔ میں کہ بچے ناظر والے جو سارے باہر بھیج دیے، سانوں میں ڈسٹرب کر رہے کیونکہ بچے ہیں نا، انہوں نے ہٹنا نہیں گا، شرارت کرنو، یا انہوں نے چھٹی کر دی میرے خیال، ہاں بچوں باہر لے جاؤ سارا، سیانے بندیاں نے توجہ کی تھی، میں کہا پھر مسئلہ نہ بن جائے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ذیشان ہے، یہ زیادہ چھوٹے باہر چل جاؤ، باقی بیٹھے رہے، کہ جس بندے کے اخلاق اچھے ہیں وہ قیامت کے دن کیا ہوگا، میرے اور مجھے محبوب ہوگا، اور جس کے اخلاق اچھے نہیں وہ قیامت کے دن مجھ سے دور ہوگا اور میری اس سے کیا ہے، دشمنی۔ حدیث یاد ہو گئی؟ اب ذرا اسے سمجھیں۔ ہماری گلی میں ایک فنکار رہتا ہو، فنکار گانے گاتا ہو، ڈرامے میں کام کرتا ہو، مسجد میں ایک دن بھی نہ آیا ہو، اور جب ڈرامے کرتا ہو ساتھ ننگی عورتوں کے ننگے سر ڈانس بھی کرتا ہو، ناچ بھی کرتا ہو،
اس نے کتے بھی رکھے ہوں گھر میں اور 2-3 گھر چھوڑ کے ایک نمازی کا گھر ہو، نمازی بھی بھابی ہوئے اور ہوئے چنگا تتا چنگا گرم، نمازاں پنجے پڑھدا ہوئے، توجہ نمازاں، داڑھی پوری ہوئے، آکھو سبحان اللہ، شلوار چادر ٹکھنیاں تو اچھی ہوئے، ساری زندگی کسے دا انہیں کھادا نہ ہوئے کچھ بھی، اصولاں دا پکا ہوئے، ساری زندگی انہیں کدے کسے نو مسکرا کے بلایا نہ ہوئے، ایڑا فنکار ہے یہ بلاوے بڑے اچھے طریقے نال، ماشاءاللہ جی کی حال جی، ٹھیک ہو جی، آؤ جی بیٹھو جی، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فنکار کا اخلاق اچھا ہے، مولوی کا اخلاق اچھا نہیں؟ ہاں نہیں کہہ سکتے۔ اگر فنکار کا اخلاق اچھا ہے اور جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ تو قیامت کے دن رسول کے قریب ہوگا، کرے ناچ گانا، نماز ایک نہ پڑھے، میری نسل کو کرے برباد، صرف یہ کہوں گا کہ اخلاق اس کے اچھے نہیں، بولنے کا انداز اس کا ذرا بہتر ہے۔ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ پتہ چلے کہ اخلاق ہے کیا۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، خلق خلق، اخلاق خلق تخلیق، خلق اس کا مطلب ہوتا ہے عادتیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفظ اخلاق عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے عادتیں۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ جس بندے کی عادتیں اچھی اس بندے کے اخلاق نہیں، اخلاق الف زبر ہے اور جمع ہے۔ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے پھٹے پرانے کپڑے، اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کسی بندے کی عادتوں کا اچھا ہونا۔ اور قرآن مجید اور حدیث میں سب سے بہترین جو عادت ہے کسی بھی انسان کی، وہ یہ کہ اس کی زندگی میں یہ شامل ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ محبت بھی ایک عادت ہے۔ ایک شخص کتے سے محبت کرتا ہے، صبح صبح کتا لے کے باہر نکلتا ہے۔ جو کتے رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کتے کو ہوا کھوری کے لیے صبح صبح لے کے نکلتے۔ یہاں بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں بڑے بڑے امیر گھرانوں کے بچے وہ کسی کے کہے پہ گھر سے نہیں نکلتے، بڑے بڑے ڈاکٹر، امیر کبیر لوگ، لیکن جو کتا انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کتے کے لیے وہ اٹھتے ہیں، اپنے لیے نہیں اٹھتے، نماز کے لیے نہیں اٹھتے، لیکن کتے کو تھوڑا بہت ہوا خوری کرانے کے لیے وہ صبح صبح وہ کتے کو سیر کراتے ہیں۔ کتا پھرتا چلتا ہے، پھر ہوا خوری کرتے کرتے جہاں اس نے کوئی گند مارنا ہوتا ہے اس کو لے جاتے ہیں، پیشاب کرتا ہے۔ تو صبح صبح امیر گھرانوں کے بچے اس کتے کے لیے اٹھے ہوتے۔ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھا اور آپ کے ساتھ تھوڑی سی اس کی سختی ہو گئی کلام میں، اور یہ کتے والا جو ہے یہ آپ کو کہتا ہے چوری صاحب کی حال ہے، ہم فوری کہہ دیتے ہیں اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں۔ اخلاق نام ہے عادت کا، اس کو نماز کی عادت، نماز کے لیے اٹھنے کی عادت، اس کو کتا پھیرانے اور کتے کے لیے اٹھنے کی عادت، برائے بتائیے دونوں عادتیں برابر ہیں؟ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ گل سمجھ آ رہی؟ ایک پاسے عادت ہے کتے لئی اٹھن دی، ایک پاسے عادت ہے، تے دونوں عادتاں چوں چنگی عادت کیڑی ہے؟ تے بہتی چنگیائی کیچے، بہتی چنگیائی کیچے۔ ایک شخص تانوں کھانا کھواندا ہے، ایک شخص کلا گلاں تے ٹرخاندا ہے مسکرا کے، چنگا کہڑے نا کھانا کھواندا ہے۔ نماز کھانے دے قائم مقام ہے، اور کیڑا کلی زبانی کلامیوں نے سلام لیا ہوائی ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر ایک خوبی ہے، لیکن اس ایک خوبی کی بنیاد پہ اسے یہ تمغہ دے دینا کہ اس کے اخلاق بڑے اچھے،
اور اس نماز کے لیے اٹھنے والے کو کسی ایک کمی کی بنیاد پہ تمغہ دے دینا کہ بندہ ہی بد اخلاق ہے، میں یہ سمجھا رہا ہوں اصلاً آپ ایک عادت ہے کتے کے لیے اٹھنے کی اور ایک ہے نماز کے لیے اٹھنے کی۔ ایک شخص کی داڑھی نہیں، ایک شخص کی داڑھی ہے، توجہ فرمائیے، مسئلہ سمجھیے۔ داڑھی رکھنا رسول کی عادت، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ مثال آج سے پہلے شاید آپ کے ذہن میں آئی ہو کہ داڑھی رکھنا بھی اخلاق ہے، داڑھی رکھنا بھی، اور داڑھی نہ رکھنا بھی بد اخلاقی ہے، داڑھی نہ رکھنا بھی۔ توجہ، میں نے کہا اخلاق کا ترجمہ اردو میں بنتا ہے عادتیں، کیا بنتا ہے؟ اور حضور نے فرمایا جس کی عادتیں اچھی قیامت کے دن میرے، اور جس کی عادت سب سے اچھی عادتیں آسمان کی چھت تلے زمین کے اوپر اگر کسی کی تھیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر تھی۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیے حضور سے بڑھ کے کسی کی اچھی عادت ہو سکتی؟ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ حضور کی جو بھی عادتیں مبارکہ تھی، جس طرح حضور کائنات کے سردار، وہ عادتیں مبارکہ بھی کائنات میں اچھی عادتوں کی سردار۔ آپ علیہ السلام نے داڑھی مبارک رکھی، داڑھی مبارک یہ کس کی عادت تھی؟ عادت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، کام کرنے کا طریقہ، خود کو سنوارنے کا طریقہ۔ تو یہ عادت مبارکہ کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، حضور کائنات کی سب سے بڑی سردار عادتیں وہ ساری ہم نے آپ کے اندر پیدا فرما دی، اور آپ کی عادات طیبات میں سے کوئی ایک عادت ایسی نہیں کہ جس کے بارے پوری دنیا اکٹھی ہو کے تحقیق کر کے یہ ثابت کرے کہ اس میں کسی قسم کی کمی ہے۔ آج تک اپنے تو کیا بیگانے، ماننے والے تو کیا انکاری، محبت کرنے والے تو کیا دشمنوں کو بھی حضور کی کوئی ایسی عادت نہیں ملی جس کے بارے وہ لکھ سکیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ مجھے بتاتے جائیے، بات سمجھ آ رہی؟ الحمدللہ۔ عادتیں اچھی، اخلاق اچھے، عادتیں بری، اخلاق برے۔ طریقہ اچھا، عادت اچھی، اخلاق اچھے۔ طریقہ برا، عادت بری، اخلاق برے۔ داڑھی مبارک، عادت طیبہ، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک بندہ، اس کے اندر یہ بابرکت، مبارک اور خیر والی عادت پائی جاتی، چونکہ قرآن مجید میں ہے حضور جو عادتیں آپ میں ہیں وہ کائنات کی تمام اچھی عادتوں کی سردار عادت ہے۔ جو آپ کے افعال ہیں، جو آپ کے کام ہیں، جو آپ کا طریقہ ہے، جو آپ کے زندگی گزارنے کے اصول اور اسلوب ہیں، کائنات ساری بعد میں ہے، وہ پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی، اور کیسر و کسرا، یہ ایران سے کسرا ایران، اس کے 2 سفیر حضور کی بارگاہ میں آئے، دونوں کی داڑھیاں نہیں تھیں، انہوں نے شیو کی ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سفیروں سے پوچھا، وَيْلٌ لَكُمَا أَنَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، تمہاری تباہی ہو، کیا یہ جو تم نے داڑھی مونڈی ہے اس کا حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا، یعنی تمہارے بادشاہ نے دیا؟ وہ کہنے لگے نہم امارانا ربونا، ہمارے بادشاہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم داڑھی مونڈے۔ اس موقع پہ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا
بادشاہ بھی برا، عادت بھی بری اور اس کا حکم بھی برا، اور اس پہ عمل کرنے والے بھی برے۔ اور ان کے جواب میں فرمایا ہمارا بادشاہ ہمارا رب ہے۔ ہمارا بادشاہ ہمارا، کس نے فرمایا؟ حضور نے۔ اور سب سے اچھا بادشاہ ہے۔ امرنا ربنا، امرنا اناف اللحى اعفاء اللحى، ہمارے رب، ہمارے بادشاہ نے جو سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ، جس کے حکم سب سے اعلیٰ، حکم دینے والا بھی سب سے بالا اور حکم ماننے والے بھی دنیا میں سب سے، انہیں مخاطب کر کے کائنات کے امام نے فرمایا ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم داڑھی رکھیں۔ سبحان اللہ، ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم داڑھی رکھیں۔ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا کہ تم مونڈو، لیکن ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کہ ہم داڑھی رکھیں۔ وَيْلٌ لَكُمَا، یہ اتنی بری عادت ہے کہ جو اپنائے گا ڈوبے گا۔ یہ حضور کے جملے، اور جو رکھے گا اسے خیر ملے گی۔ داڑھی رکھنا بھی عادت، کائنات کے امام کی عادت طیبہ، سب سے اچھی عادت، سب سے اعلیٰ عادت، سب سے برتر عادت، اور ہم اس داڑھی کو اپنی لڑائی میں لے آتے ہیں۔ شرم نہیں ہوتی؟ منہ تے داڑھی رکھی بھی اس نے گناہ کیا، منہ تے داڑھی، بلیک میل کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں جب غصہ آتا ہے تو ہمیں اپنا غصہ نکالنے کے لیے پوری اس کی زندگی میں اور منہ پہ داڑھی نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ بس میں سفر کر رہے تھے، چیموں منٹھاروں میں بڑے سفر کیے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ میاں چنو جمعہ پڑھانے جاتے، چیموں پہ جاتے تھے، وہ چیمے دا جمپ لگنا کیوں شیرا جی، تاں وجنا سی چوتنا وجنا۔ ایک مولوی صاحب بیٹھے پارے جائے، انہاں دی کسے سواری نہ ماڑی جی تو میں ہوئی، تے او منڈے نے اگوں بندے نے بدتمیزی کی تھی، تے گل کردیاں نا انہیں داڑھی دا نام لیتا۔ اللہ اکبر۔ لو بھی اس بندے نے کہا میں مر جانا یا میں تینوں نہیں چھڑنا، تو داڑھی نو وچ کیوں لیا؟ انہیں پڑھ لیا، انہیں توں کٹتا مار مار کے، انہوں نے کہا داڑھی تیری، انہیں کہا توں داڑھی نو کیوں لے کے وچ؟ گل میرے نہ کر، گال مینوں کڈ، برا مینوں کہہ، میں حضور دی محبت رکھی، میں حضور دی، تے توں داڑھی اس لئی لڑائی پڑھائی ہوندیاں کوئی داڑھی دا نہ، انہوں کہا منہ بند کر، لڑائی میرے نال کر، گال مینوں کڈ کڈنی۔ میں مثال دے رہے ہیں نہیں بھی انہوں گال کڈن دی اجازت دینی ہے، جو کہنا مینوں کہہ، داڑھی نو تیری ایسی کی تیسی، اگر داڑھی کو تو نے درمیان میں تو لے کے آئے۔ یہ کائنات کے امام کی عادت مبارکہ۔ حضور نے فرمایا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس سے اچھی عادت کوئی نہیں۔ اچھی عادت کا نام اچھا اخلاق ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں آج تک کہ مسکرا کے بولنے کا نام اخلاق ہے، اوویں پاواں جڑاں وڈی جاوے، اوویں پاواں جڑاں وڈی جاوے۔ بات آگے بڑھائیں، تھوڑی سی سگریٹ کی بات کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ سگریٹ کی بات تھوڑی جی کر کے تسی سارے جنے میں دسو، کوئی بندہ یہ سگریٹ عادت ہے نا پینا، ثواب ہے، کھانا ہے، ضرورت ہے، نہیں کی ہے عادت؟ جی عادت ہے عادت، ویسے کی ہے؟ بولو، مسئلہ کھول کے سمجھو، میں پائیاں تاڈا، تسی بڑی محبت نہ تشریف لے آئے ہو، ماشاءاللہ۔ پہلا درس رونق لاتی اللہ نے، الحمدللہ۔ اے خاص طور تے نوجوان بیٹھے ہیں، انہوں میں اگے 3-4 گلاں ہور سمجھاؤنیاں اس تمہید تو بعد، اور انشاءاللہ تانوں اخلاق دا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ سگریٹ پینا عادت ہے، کی ہے؟ کی ہے؟ اچھا اسی نا بعض دفعہ تقریراں چ گلاں بہتیاں کر جائی دیاں، وہ اتوں لنਘ جاندیاں۔ اج میں آکھیا تھوڑیاں کریے تے ذرا سمجھاؤن لئی۔ سگریٹ پینا کی ہے؟ تسی سارے مانتے، میں بھی کہنا عادت ہے۔ یہ کی ہے؟
یہ عادت ہے، یہاں یہ اچھی ہے یہاں یہ بری ہے، یہاں اچھی ہے یہاں اوکے ہو گیا. اتوں تک تسی میرے نال ہو کہ یہ ضرورت، یہ کھانا، یہ بھوک ختم کر دی، یہ نہ پوت دے کام نہ پوتے دے کام. عادت ہے. کی ہے؟ عادت. جہے پیندے نے انہوں نے عادت ہے. کی ہے؟ عادت ہے. جب یہاں تک آپ آ گئے تو اب آگے بھی آپ مجھے بتائیے کہ یہ اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے؟ دونوں میں سے ایک ہے. عادت یا اچھی ہوتی ہے یا سگریٹ پینے سے انسان کی صحت کا نقصان، روپے کا نقصان، منہ کا کینسر، پھیپھڑوں کا مسئلہ، بات کرنے لگے تو ساتھ والے کو تنگی. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ سگریٹ پینے والا جتنی تکلیف میں ہوتا ہے سگریٹ نہ ملنے پہ، جب وہ سگریٹ لگا کے دھواں چھوڑتا ہے ہم اس سے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں. تو کسی کو تکلیف دینا یہ اچھی عادت ہے؟ تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ بری عادت ہے. یہ کیا ہے؟ اور بری عادت عربی میں اسے برا اخلاق کہتے ہیں. اسے برا. ہن سگریٹ پھوکی آوے منہ چو دھواں نکلے تو تانوں آ کے چاری صاحب کی حال ہے. ایک مولوی صاحب نے سگریٹ نہیں پیندے ماشاءاللہ منہ چو خوشبو آندی مسواک کرتے ہیں تاڑے نہ مسکرا کے نہیں بولے. ہم اس سگریٹ پھونکنے والے کو کہتے ہیں اخلاق بڑا اچھا ہے، جبکہ وہ جو سگریٹ پھونک رہا ہے وہ خود ایک عادت ہے اور بری عادت ہے، اور بری عادت کا نام عربی میں برا اخلاق ہے. اور حضور نے فرمایا جس کی عادتیں بری اخلاق برے اور جس کے اخلاق برے میری اسے دشمنی ہے، قیامت کے دن میرے قریب نہیں آئے گا. ان من ابعدکم الیہ وابغضکم الیہ مجلسا منی مجلسا یوم القیامہ اسواءکم اخلاقا. جس بندے کی عادتیں بری ہیں میری اس سے دشمنی ہے، اور قیامت کے دن وہ بندہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پھٹکنے نہیں دیا جائے گا. اور میرے دوستو میرے عزیزو ان چیزوں کو اتنا ایزی نہ لیں جتنا ہم نے ایزی لے لیا ہوا. کسی قسم کی کوئی بری عادت ہے اسے ختم کریں. میں اپنے اندر جائزہ لوں، اپنا جائزہ لوں. میرے اندر کوئی بری عادت ہے تو میں اسے ختم کروں. میرے دوست بزرگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، میرے بھائی نوجوان بیٹھے ہیں، کوئی بری عادت ہے اسے ختم کریں اور اس کی جگہ اچھی عادت اپنائیں. ایک اور بات، شادی بیاہ پہ کوئی ہماری دعوت کرے، ولیمے پہ کارڈ آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں. آپ کو بھی شادیوں کے کارڈ آتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے آپ کو دعوت ہے. آپ اکیلے کو دعوت ہو تو آپ کو لکھا ہوتا ہے، اگر فیملی کو ہو تو لکھا تھا بما اہلو عیال. اگر کارڈ پہ بما اہلو عیال نہیں لکھا تو اس کا مطلب ہے کہ دعوت اکیلی آپ کو ہے، اور اگر اوپر بما اہلو عیال لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دعوت ساری فیملی کو. ہمیں کارڈ آتا ہے اس پہ اہل و عیال نہیں لکھا ہوتا. مجھے کارڈ آیا روزانہ، آج کے موسم میں کوئی نہ کوئی شادی ہے اور دوستوں کی خواہش ہوتی ہے کہ حضرت ہماری ولیمے پہ یا برات پہ یا اس خیر کے موقع پہ کیا کریں، تشریف لائیں، حاضری دیں. اس نے دعوت دی مجھ اکیلے کو، شادی حال ذرا دور تھا، مجھے گاڑی نکالنی پڑی، میں نے ساتھ ڈرائیور کو لے لیا، میں نے ساتھ ڈرائیور کو لے لیا. اب اس شادی میں اگر 50 بندے ڈرائیوروں کو ساتھ لے کے آئے ہیں، میرے ساتھ تو ایک گیا ہے، لیکن جب گاڑیاں جا کے رکی ہیں تو کتنے بن گئے؟ بولیں. ایک بندہ یہ کہڑا موت پین لگی، ایک بندہ تو تیرے نال لے کے 100 بندہ آیا ہے گاڑی پہ، 100 بندہ شادی پہ آیا ہے، 50 خود گاڑیاں چلا کے آئے ہیں اور 50 نے ساتھ ایک ایک ڈرائیور لے لیا. جڑے 50 خود چلا کے آئے نا انہوں نے بھی ایک ایک نال بہا لیا. وہ یار ہے اپنا، وہ کوئی نہیں یار ہے اپنی سلام دعا دینا.
وہ ایک بندے نہ کی ہونے لگا ہے؟ ادا ہے کہ نہیں؟ یہ تو ایک لے جان ڈیا، جڑا 100 آیا، بندہ سدیا انہیں 100، کھانا پکیا 100 دا، 50 ڈرائیور لے آئے نال، چونکہ عموماً شہریاں دے ڈرائیور گڈیاں باہر کڈن لئی کھڑے ہوندے، ڈرائیور نال لے لے، اور جڑے آپ گڈی چلا کے آئے انہیں کہا یار کلا بندہ، گڈی 4 سیٹاں، گپ شپ لو، کوئی نہیں ہے یار، اپنا کوئی نہیں، اپنا آن جان کھلا ہو، کوئی ویسا مسئلہ۔ وہ کنا ود گیا؟ 100 بندہ، 100 بندے لی انہیں انتظام کیتا، مثال طور پہ 5 لاکھ روپیہ لگا، کنا؟ یہ جڑا 100 ہور ودیا ہے، یہ لی 5 لاکھ کتوں لیا ہوئے؟ شادی حال والے تک کیمرہ لگا، ایک منڈا چھڈیا ہوندا، بندے گنو، وہ لجاندے نے انہوں، جڑا شادی حال کرایا ہوندا نا، بیانہ شیانہ جنہیں دیتا ہوندا، وہ انہوں آندے نے میاں جی بندے تسی 100 آکھیا سی، 175 نے، گنو، ایڑے 75 بندے ود گئے نے، 100 بندے دا 5 لاکھ دا تسی مثلاً کھانا شانا اچھا کھوائیے نا، تو اینا لگ جاندہ ہے، 5-7 ڈشاں بڑیاں ہون تو اس تو بھی زیادہ لگ جاندے نے 100 بندے دے۔ ہاں جی، مٹن بنایا ہوئے انہاں لئی، سردی دا موسم ہوئے، کوئی فش دے ٹکے شکے بنائے ہون، تے روپیہ 5 لاکھ تو بھی زیادہ لگ جاندہ ہے۔ اسی ہر جمعے کوئی نہ کوئی کھانے دا انتظام کردے ہیں، تے شادیاں بیاواں والے بھی دوستو احباب مشورے چ رہندے نے، سانوں پتہ ہے کہ پیسے لگ جاندے نے، پیسے۔ وہ اتنے کی کرے دسو؟ انہیں سدیا 100 بندے، 75 ود گئے نے، 25 ڈرائیور آ گئے، 50 اویں نال بہاؤ یار، اپنا کوئی نہیں۔ بعض دفعہ دوست محبت کرتے ہیں، قاری صاحب ذرا تشریف لے آجے، اپنا ایک جگہ جانا، فارغ وہ ٹائم ہے جی ہے، وہ پوچھیا وہ نا محبت بھی جا کے آنو رہے ہیں، وہ ذہن چ ہوندا بھی شاید کتے آؤٹنگ تے جا رہے ہیں، کتے ہوٹل تے باں گے، چاہ پیواں گے، وہ جا جدوں گڈی روکی، وہ شادی حال، وہ میں کہا بھائی انہاں نوں دسے، لے کہندا اپنا یار ہے، میں یار میں ماشاءاللہ ایڈا مہنگا سوٹ پایا 3 پیس ہیں، گھڑی بھی میں بڑی مہنگی لائی ہے، انگوٹھی پائی، جوتی چنگی بھلی ماشاءاللہ، میں اتنے جی مینوں کسی نے پوچھ لیا بھی تو کدھر ہے، نو 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 یار، اپنا کتنی بری عادت ہے، اگلے بندے کو بست کروا دینا، شرمندہ کروا دینا، یہ ویاہوں شادیوں پہ کثرت سے چل رہا ہے۔ سدیا کلے نو نال پورا ٹولا ہی، کوئی نہیں اپنا، وہ تو ایک اتنا بھی نہیں، ایک بندے کی روٹی تو ایک لے کے گیا ہے، اس نے 100 کو بلایا، 100 ہی 2 بہا لین تے 200 بغیر سدیوں۔ مجھے خود ایک شادی پہ ایک دوست نے دکھایا، حضور علیہ السلام نے بدترین کہا اس بندے کو، فرمایا برا آدمی، بدترین عادت ہے جو بن بلائے جا پہنچتا ہے، یا جسے دعوت دی جاتی ہے ساتھ طفیلیوں کو لے، انہوں طفیلی آندے نے، کی آندے نے؟ طفیلی آندے۔ یہ عادت حضور کی نظر میں بری عادت ہے، آپ علیہ السلام نے سختی فرمائی، انتہائی ناپسند کیا اسے، یہ عادت بری، اخلاق برا۔ مجھے خود ایک شادی پہ میرے ایک دوست نے دکھایا، ایک گاڑی سے 4 بندے اتر رہے تھے، کہنے لگا قاری صاحب اے تیناں نوں میں نہیں جاندا، تیناں نوں، یہ ایک کو میں نے دعوت دی ہے، جو 3 اس کے ساتھ اتر رہے ہیں انہیں میں نے دعوت سب نوں میں دیتی سی، دعوت دینی، کارڈ لکھنے میرے ذمے سی۔ ایک گڈی چو 3 اترے نے تے کم از کم اتھے 400 گڈی سی، کنی؟ 400 گڈی، بڑا فنکشن سی۔ مجھے یہ بتائیے، ہم اسے بڑا ایزی لے رہے ہیں، عزت بیزتی کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں،
بندہ ود لجا کے اگلے کو شرمندہ کر رہے ہیں. ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں کرسی پہ, لیکن اسے بندے گنوائے جا رہے ہوتے ہیں کہ بندے ود نے بھائی. 5 بندے بھی اضافی ہوں تو شادی حال والے کھانا نہیں کھولتے. 5 بندے بھی اضافی ہوں تو وہ لکھوا کے سین کرواتے ہیں کہ 5 بندے ود نے بھائی, انہاں پیسے لینے نے, ان کا کاروبار ہے. ایک ایک چیز کی گنتی کرتے. وہ ایک کلپ وائرل ہویا نا, پتہ نہیں صحیح ہے کہ میں شغل ہے, انہیں کہا بھائی کدھر ہوں, کہندا کڑی والے ہوں. انہیں پوچھا نا بھی تو کدھر آیا, اگواں دا کنا لوں, کڑی والے لوں. وہ کہندا حقیقہ ہے, یہ حقیقہ ہے. تو کڑی والے لوں, یہ روٹی کا دی ہے, یہ حقیقے دی ہے. باقاعدہ لاہور کے اندر ایک انہوں نے پوری پلٹون پکڑی ہے, پینٹیں شرٹیں پہن کے, یار دوست ہیں 35-40. انہوں دا کام ہے کہ پرفیوم لا کے, کلف شلف لا کے, کنگھی شنگھی واہ کے نا تے پورے پار نال شادی جا وڑتے ہیں سارے. وہ ایک شادی حال چوں دوجے چوں تیجے چوں تصویراں لیک ہوئیاں, وہ پولیساں پئیاں, وہ انٹرویو وہ منے کہ ساڈا کام ہی ہے. اسی ایک شادی تے گئے, شادی حال چ انٹری جیڑی کٹھی سی تے اگوں جا کے 2 سن, شادی حال اگوں 2 سی. ساڈی جیڑی طرف اسی گئے ساں ادھر ساڈے ایک شیخ نے, انہوں نے نکاح پڑھا, ساڈے نال دوست بھی سن کچھ. وہ تھوڑا جہا پروگرام لیٹ ہو گیا تو میرا بچوں ایک ساتھی اٹھ کے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد آیا تو انہیں ڈکار ماریا. میں کیا ہوئے, نکاح نہیں ہویا اجے, تو ڈکار کا مارن دیا. آدھا میں نالوں کھایا. میں کہندا عجیب مال ہے. کہندا میں مینیو پوچھ لیا سی. انہیں کہا ادھر چکن ہے, ادھر مٹن ہے, ادھر چکن ہے, ادھر. یہ شغل میلے کے اندر جو ہم یہ کام کرتے ہیں, ہمارے معاشرے میں یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص نے دعوت کی, آپ اس کی دعوت پہ تشریف لے گئے. رستے میں ایک شخص ملا, وہ حضور سے مسئلہ پوچھنے لگ گیا. مسئلہ پوچھتے پوچھتے اس بندے کا گھر آ گیا جس کے گھر میں دعوت تھی. اب حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ کسی کھانے کو ہاتھ لگا دیں تو اللہ اس میں برکتیں پیدا کر دیتے. 10 بندوں کا کھانا 1000 بندوں کو پورا آ جاتا تھا. سبحان اللہ. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود, اتنی برکت ہونے کے کنفرم ہے کہ حضور ہاتھ لگائیں گے تو برکت. اس بندے کا دروازہ آ گیا, اس نے دروازہ کھولا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سانو دونوں ویکھ کے پریشان نہ ہوئی, اینو میں نال نہیں جے لے کے آیا. دعوت تو مینوں دتی ہے, میں کلا ہی آیا. میں اے راہ چوں مسئلہ پوچھن لئی تریا ہے تے مسئلہ مکیا ہے تے تیرا دروازہ آ گیا. تیرا اندازہ فرمائیے حضور کی غیرت. سبحان اللہ. اصول اگلے بندے کو پریشانی سے بچانا کہ میں نے حضور اکیلے دعوت دی تھی, کوئی راز نیاز دی گل کرنی ہوئے, کوئی چاہ نال کلی حضرت لی کوئی شے بنائی ہوئے تے میں تینوں دسیوں بغیر بندہ نال لے آواں. نہیں, مینوں کائنات نہیں امام مننا ہے, میں محمد رسول اللہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو صحابہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار, اور یہ بھی معلوم کہ ہاتھ لگا تو 10 کا 1000 کو کافی. سبحان اللہ. لیکن بات اصول کی آئی تو کنفرم کیا کہ یہ میرے ساتھ دعوت پہ نہیں, یہ سوال پوچھنے کے لیے رستے میں ساتھ ملا ہے, اور اس کا حق نہیں کہ تو اسے واپس بھیج دے. ہاں اگر گنجائش ہے تو دعوت دے دے, تیری دعوت پہ آئے گا یہ. میں نہیں یہ کہوں گا کہ تو نے اسے واپس بولیں. اب اس جہاں سے اگلی بات سنیے کہ میں اگر کسی کی شادی پہ جاؤں, میرے اکیلے کی دعوت ہو, میں ساتھ کسی کو لے جاؤں, وہ حق رکھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ جس کو میں اضافی لے کے گیا ہوں اس کو بازو پکڑ کے کہے بھائی باہر. اور مجھے یہ حق نہیں کہ میں غصہ بھی کروں. یہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اکیلا یہ تھوڑی ہے کہ میں تیرا کھاواں, میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. اکیلے گیت گانے کا نام دین ہے؟ نہ,
دین اخلاق کا نام ہے، پورا دین اخلاق ہے۔ حدیث ہے ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم وقسم بینکم اخلاقکم ای دینکم، اللہ نے ہی روزیاں تقسیم کی، اللہ نے ہی اخلاق تقسیم کیے، اخلاق یعنی دین۔ حدیث میں جملے اخلاقکم ای دینکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سارے کا سارا کیا ہے؟ اخلاق، اور اخلاق نام ہے، بولو، عادتوں کا۔ اخلاق نام ہے، اخلاق سارا دین، اور اخلاق نام ہے عادتیں اچھی، اخلاق اچھے، دین اچھا۔ عادتیں بری، اخلاق برے، دین برا۔ اور یہ طفیلی ازم آج کل شادیوں بیاہوں کی کثرت ہے، اور عموماً یہ ہو رہا ہے، اور یہ بری عادت ہے، اور یہ بری عادت ہے، اور بری عادت برا اخلاق ہے، اور برے اخلاق والے کے بارے رسول رحمت کا ارشاد ہے کہ میری دشمنی ہے اس سے، میری دشمنی ہے۔ اور ہمارے ہاں اس عادت کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ شادی بیاہ کی دعوت ہو یا اس کے علاوہ ہو، فون کر کے بتا دینا چاہیے کہ بھائی میں تھا تو اکیلا لیکن ایک ساتھی ہے، اگر گنجائش ہو اور آپ اگر آپ اجازت نہ دیں تو مسئلہ کوئی نہیں، میں آؤں گا، پہلے اسے کلیئر کر دیں تاکہ وہ کہیں شرم میں نہ دعوت دے دے اور بعد میں پریشان ہو۔ اس سے آپ بھی سوخ میں رہیں گے اور اگلا بھی، آپ بھی پریشانی سے بچیں گے اور اگلا بھی۔ اور اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو یہ نوٹ فرما لیں، یہ عادت اچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی، نماز سے میں لے کے چلا، اچھی عادت سے، اس میں میں مختلف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں اور بات سمجھا رہا ہوں۔ سگریٹ بھی بطور مثال میں نے سمجھائی ہے، اور شادی بیاہ پہ بن بلائے بندے کو ساتھ لے جانا یاری دوستی کے چکر میں اور اگلے کو شرمندہ کر دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی بندہ گیا، دروازہ کھلنے پہ آپ نے اسے یہ بتایا، کنفرم کیا کہ اسے میں دعوت پہ ساتھ نہیں لے کے آیا، مجھے یہ معلوم ہے کہ تو نے میری اکیلے کی دعوت کی ہے۔ کتنی خوبصورت وضاحت ہے دین میں، کتنی زبردست قسم کی رہنمائی ہے۔ یہاں اپنے بچوں کو، اور آپ دوست اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بات سمجھائیں، اور جو کوئی بھی بری عادت ہے بچوں میں، گھر والوں میں، عزیزوں میں، قریبیوں میں، اس کی طرف رہنمائی کریں کہ یہ عادت جو جسم کا حصہ بن گئی ہے یہ اچھی ہوگی اور جسم کا حصہ بنے گی تو اس کا نام اخلاق حسنہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے دن اچھی عادتوں والے، جن کی تمام تر زندگی کی عادتیں ساری اچھی ہیں، وہ راتوں کو نفل پڑھنے والوں سے بھی اپنی اچھی عادتوں سے زیادہ مقام حاصل کر لیں گے۔ جن کی زندگی کی ساری عادتیں اچھی ہیں وہ قیامت کے دن روزے رکھنے والوں سے بھی بڑا مقام حاصل کر لیں گے۔ عادتوں کا اچھا ہونا اتنا ضروری ہے۔ مسجد کے اندر تھوڑا سا ہم جائزہ لے لیں، ساتھی آتے ہیں، جوتے اتار دیتے ہیں عموماً دروازے میں، اور دوسرے ساتھی جانے لگتے ہیں، جوتے مدوڑ لیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے جوتے کے نیچے مٹی لگی ہے یا میرے پاؤں کے نیچے مٹی لگی ہے۔ اگر میں اپنا پاؤں نیچے نہیں لگنے دے رہا کہ میرا پاؤں گندا ہوگا، اور یہ میرا گندا پاؤں میری جوتی میں نہ جائے تو جیڑی دوجی دی جوتی تے رکھ رہے ہیں وہ جوتی نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو عادتیں ہیں انہوں نے ہمیں برائی کو برائی سمجھنے سے محروم کر دیا ہے۔ ہمارے یہ ذہن میں ہی نہیں کہ یہ کسی کو اذیت دے رہے ہیں، کسی کو پریشانی دے رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ایک گاؤں میں گیا میں درس کے لیے، میاں چنو، وہ بندہ اہل حدیث ہوا، وہاں مسجد نہیں تھی، دوسری اہل حدیثوں کی کوئی ساتھ بریلوی بھائیوں کی مسجد تھی۔ اسی درس شروع کیتا، انہیں صلات شروع کر دی۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پڑھنا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس درود کے ذریعے سے کسی دوسرے کو پریشان کرنا اور یہ تاثر دینا کہ اس کی بات سمجھ نہ آئے، اس کی بات، عموماً یہ رویے ہوتے ہیں، یہ عادتیں ہیں، اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کا اظہار ہم سے ہوتا رہتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جائیں گے اور محسوس ہوگا کہ ہمارے اندر کافی ساری ایسی عادتیں ہیں جو ردی قسم کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں جاتے شخص کو قبلے کی طرف تھوکتے دیکھا، آپ کو اتنی نفرت ہوئی، آپ علیہ السلام نے اس سے سختی فرمائی، یعنی جب تھوک آئی ہو، تھوک پھینکنی ہو، یہ عادت ہے کہ جہاں چاہی پھینک دی، جس طرف چاہی پھینک دی، یہ بدترین عادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت یہاں تک رہنمائی کرتی، بلکہ آپ علیہ السلام نے معلوم کیا اس بندے کے بارے، تو معلوم ہوا یہ فلاں قبیلہ ہے، ان کو نماز پڑھاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں ان قبیلے والوں کو پیغام بھیجا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ آپ اندازہ فرمائیں، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضرت میں قبیلے والوں نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، میں نے کیا کیا؟ آپ میں تیرے اندر ایک بدترین عادت ہے کہ تو جب تھوکتا ہے تو تجھے یہ تمیز نہیں ہوتی کہ قبلہ رخ ہے یا کوئی اور سائڈ ہے۔ آپ اندازہ کریں، دیکھنے کو تو آپ پلو جھاڑ کے چلے جائیں گے، یہ کیڑی گل ہوئی، ساری میں کر دینے، سارے اگر دوزخ میں جائیں گے نعوذ باللہ تو ہم نے بھی جانا ہے، سارے حضور سے دور ہوں گے تو نعوذ باللہ ہم نے بھی ہونا ہے۔ اپنے پاؤں نیچے سے مٹی سے بچانے کے لیے جو پیچھے دھول لگی ہے یا فرش سے کوئی تھوڑی بہت ہی ریت شیت لگی ہے، چونکہ جہاں جوتے پڑے ہوتے ہیں وہاں مٹی زیادہ ہوتی، اسی دوجے دی جُتی مدول دینے، آپ دی جُتی پاؤن لئی کہ وہ دے اندر مٹی نہ جائے، لیکن جو اس کی جوتی کا حلیہ بگاڑا ہے، اس کو جو تکلیف دی، اس کو جو اذیت دی، کسی بندے کو کچلتے چلے جانا صرف یہ ہو کہ میں نے اپنا الو سیدھا کرنا ہے، دوسرے کی کوئی مجھے پرواہ نہیں۔ واش روموں میں جاتے ہیں، وہاں صفائی کا خیال نہیں کرتے ہم۔ آپ مجھے یہ بتائیے، میں نے یہاں تفصیلی درس دیا ہے، اگر ہم کھبے ہاتھ سے استنجا کر سکتے ہیں، وہاں لگی ہوئی گندگی ہم دھو سکتے ہیں، تو واش روم کے اندر تھوڑا بہت اگر پانی ہم بہا دیں گے تو اس سے کیا ہماری شان میں فرق آ جائے گا؟ اور بعض لوگ مسجد میں آتے ہی واش روم کے لیے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، یہ بھی سراسر انتہائی بری عادت ہے، بری حرکت ہے، جبکہ واش روم تو مسجد میں ہونے نہیں چاہیے، باہر ہونے چاہیے، اگر ہیں تو نمازیوں کی سہولت کے لیے ہیں کہ کسی کام کی جلدی میں گھر نہیں جا سکا، بہتر یہ کہ گھر سے وضو کر کے آئے، افضل یہ کہ گھر سے وضو کر کے آئے۔ حضور کا ارشاد ہے من تطہر فی بیتی، جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے تو قدم اٹھاتا ہے فرشتے آسمان پہ اس کے لیے دعا کرتے۔ اچھی عادت یہ کہ گھر سے وضو کر کے آئے، اچھی عادت یہ کہ گھر کا واش روم استعمال کر کے آئے۔ میں ایسے نمازیوں کو جانتا ہوں 40 سال ہو گئے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے، انہوں نے ایک بار بھی مسجد کے واش روم استعمال نہیں کیے، اور 40 سال ہو گئے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے اور ایک بار بھی گھر کا واش روم استعمال کر کے نہیں آئے۔ یہ عادت بدلیں، درس یہ تربیتی نشست، کوئی ضرورت نہیں ہم یہ کہتے کہ بہت زیادہ ہم مجمع اکٹھا کر لیں، لیکن جو ساتھی آئیں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر نکھار پیدا کریں، اپنی اصلاح کر لیں اور خیر کی بات کو کیا کریں، قبول کر کے اپنی عادت بنائیں کہ قیامت کے دن مجھ آپ ہم فقیروں کو کائنات کے امام کا قرب ملے۔ ان من اقربکم و احبکم الی، مجھے محبوب میرے قریب تم میں سے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے، جس کی عادتیں اچھی۔ اور بعض دفعہ اس حد تک بھی ہم بری بات کر جاتے ہیں کہ بازار میں اگر کوئی گیا گاہک شاپنگ کرنے کے لیے، اس نے کسی دکاندار سے پوچھا کہ میں نے واش روم جانا ہے، پیشاب کرنا ہے، وہ آندھا او سامنے مسیت ہے، او سامنے، آپ اندازہ فرمائیے، وہ آندھا ہے میں پیشاب کرنا ہے، یہ آندھا او سامنے، اور اپنی واش روم کو اس نے تالا لگایا ہوا ہے۔
اپنی واش روم کو اس نے، مارکیٹ کے لوگوں کو اتنی توفیق نہیں کہ سارے مل کے کوئی 3-4 واش روم بنا دیں۔ مارکیٹ میں اوپن جگہ لے کے، ایک دکان کی جگہ لے کے، سارے اگر 1000 روپے 500 200 بھی دیں تو واش روموں کا ایریا جتنا کرائے پہ لیں گے 200 روپے، اور وہاں نوکر بھی رکھ لیں۔ یہ تربیت ہوگی، اویئرنس ہوگی۔ مارکیٹوں میں بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں، مارکیٹوں میں درس دے رہے ہیں الحمدللہ، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں اور ان کو توجہ دلا رہے ہیں، اور اللہ کا یہ فضل ہو رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہے الحمدللہ۔ یہ ساری زندگی لڑائیں ڈلوائیں گے، تسی جھوٹے ہو اسی سچے ہیں، سینے تے ہاتھ مار کے آنے ہاں وہاں آؤ، ساری زندگی لڑتے رہے اسی۔ ساڈے بھی ممبر و محراب تے کیا ہے تھی بریلویت لعنت، ہم تو اس کے حق میں نہیں، بری عادت والے پہ لعنت، اچھی عادت والے پہ اللہ کی رحمت، وہ کوئی بھی ہو۔ اچھی عادت والا اللہ کو محبوب، بری عادت والا اللہ کے رسول کو مبغوض۔ یہ سانجھی آواز ہے دیوبندی بریلوی کی تقسیم سے نکل کے۔ عادتیں ہر کسی کی اچھی ہونی چاہیے۔ اگر دکاندار سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں نے پیشاب کرنا ہے، وہ کہتا وہاں واش روم ہے، وہ وہابی ہے تو برا ہے، عادت بری۔ بریلوی ہے تو عادت بری ہے، دیوبندی ہے تو عادت بری ہے۔ نماز پڑھ کے جاتا ہے، جوتے کچلتا ہے، مٹی آلود کرتا ہے، واش روم کے اندر غلاظت کھلارتا ہے، جہاں چاہتا بیڑا نکال کے پھینک کے نمازیوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے، وہابی بھی ہے، عادت بری ہے، برا ہے۔ نوٹ کرو، سنو، میں یہاں اکیلا یہاں نہیں، پاکستان بھر میں الحمدللہ آتا جاتا ہوں، اکیلا آپ کو جواب دے نہیں کہ یہاں میرے ساتھ کو بندہ گرمی سردی کر لے گا۔ یہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں الحمدللہ اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے۔ شادی پہ جا رہا ہے، اکیلے کی دعوت ہے، 2 بندے ساتھ لے کے جا رہا ہے، اہل حدیث ہے، وہابی ہے، عادت بری ہے۔ سگریٹ نوشی کرتا ہے، پھیپھڑوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے، آئے گئے کی تمیز نہیں اور لوگوں کو متنفر کر رہا ہے، بیزار کر رہا ہے، وہابی بھی ہے، عادت بری۔ میرا اپنا بھی ہے، عادت بری۔ میرا سگا رشتہ دار بھی ہے، عادت بری ہے۔ اگر میرے اندر کوئی عادت بری ہے تو وہ میرے اندر ہونے سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ بولو، اچھی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں جی واش روم میں جانا اور پیشاب کرنا، کہتا او مسجد۔ میں نے اسے کہا خدا کا خوف کر، کیا تم سارے یہاں یہ ڈگلس پورے میں چلے جائیں، آدھے مرلے سے چھوٹی دکانیں، آدھے مرلے کے اندر بھی 2 دکانیں، 4 5 لاکھ روپیہ شام کو لے کے اٹھتے ہیں، اور ایک پاسوں طور پر وہ 150 دکان ادھر ہے، 150 ادھر ہے، تے ایک مسیح تے 300 دکاناں دے درمیان، تے اے 300 دکاندار نو پوچھ لو کہ میں پیشاب کرنا ہوندا او مسجد۔ آپ غور کریں گے، آپ کو نفرت آئے گی اس جملے سے جو میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا بڑا قبیح پہلو ہے۔ واش روم مسجد کے نمازیوں کی سہولت کے لیے، نماز کی ضرورت کے لیے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے گھر کے واش روم۔ مارکیٹ میں گاہک ہے، مارکیٹ پیدا کرے، مارکیٹ بنائے، یہ سہولت دے، نہ کہ مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہے اور بندہ وہاں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فی رکعتین۔ قیامت کے قریب یہ نشانی عام ہوگی کہ لوگ مسجد کے اندر اپنی ضرورت کے لیے آئیں گے، 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ جب یہ ہونے لگ جائے، یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فیہ رکعتین، مسجد آئے، ضرورت پوری کرے، چلا جائے، 2 رکعتیں پڑھنے کی توفیق نہ ہو، جب تم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے لگو فانتظر الساعہ، پھر انتظار کرو کہ قیامت آنے والی۔ اندازہ فرمائیے، حدیث کو غور سے سنیے، اسے یاد کیجئے، یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فیہ رکعتین،
لوگ اپنی ضرورت کے لیے آئیں گے، پورا کریں گے، چلے جائیں گے، اور جب تم دیکھو کہ اپنی ضرورتوں کے لیے مسجد آ رہے ہیں، لا یصلی فی رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھنے کی توفیق نہیں، 2 رکعتوں کے لیے مسجد میں نہیں آئے بلکہ اپنی کسی ضرورت کے لیے آئے ہیں اور اسے پورا کیا ہے اور چلے گئے ہیں، جب یہ ہونے لگ جائے، حدیث کے جملے کیا ہیں؟ فانتظر الساعہ، یہ اتنی بدترین عادت ہے، اللہ کو اس سے اتنی نفرت ہے کہ پھر ایسے معاشرے پہ سمجھو قیامت آنے والی۔ شاید ظاہر میں جب میں نے آغاز کیا ہو آپ نے اسے معمولی سمجھ لیا ہو، کیڑی گل ہے، لیکن اس حدیث کے سننے کے بعد تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ معمولی جرم نہیں، یہ بڑی بدترین حرکت ہے۔ مسجدوں کے ساتھ یہ رویہ انتہائی برا ہے، یہ طرز عمل انتہائی بدتر ہے۔ واش روم نہ بنوائیں، کم از کم زبان کو تو کنٹرول میں رکھیں، یہ تو نہ کہیں کہ ہو واش روم کو جی نہیں، واش روم نہیں ہے گئے تھے انہوں یہ تو نہ کہو مسجد، یعنی مسجد پیشاب کر رہا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح 7 بجے نماز ہوئی، اچھا آپ باتوں کو آگے سے آگے لے کے چلیں، اور یہاں میں اس بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد کوئی اگر آپ کے سوال ہیں، اسی درس سے اگر منسلک ہیں، آپ کی کوئی بات پوچھنے والی ہے، تو آپ ضرور رہنمائی لیں، ان مجلسوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ مسجد محمدی کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں عبدالرزاق ساجد صاحب کا ٹائم بھی مل گیا، اور میں الحمدللہ ہوں ہی آپ کا بھائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسجد میں یہ جو تربیت کا جو سیشن چل رہا ہے، مسجد کی نمازیوں کی بہتری کے لیے چل رہا ہے، ہم سب کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اپنے ان بچوں کے لیے، اپنی نوجوان نسل کے لیے۔ ماشاءاللہ شعبہ حفظ چل رہا ہے، کیا خوبصورت عادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کام ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بچے پڑھ رہے تھے قرآن مجید، وہ بھی دن تھے جب یہاں آغاز کیا تھا جمعوں میں، بچوں کو نہیں حفظ نہیں تھا، نہیں پڑھنا تھا، بہت غلط پڑھتے تھے، بہت غلط پڑھتے تھے۔ اب تو تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وقف صحیح کر رہے ہیں الحمدللہ، وصل صحیح کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اور میرے یہ دوست ساتھی بھائی آپ جتنے ہیں، سجاد بھائی ہیں ماشاءاللہ، صبح و شام اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور قاری فیصل صاحب محنت کر رہے ہیں، خطیب صاحب بھی ماشاءاللہ، امام صاحب بھی آپ کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، آپ کو سنوارنے نکھارنے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ فجر میں بھی کوئی ترجمہ تفسیر کا وہ درس مستقل شروع کر رہے ہیں۔ آپ مستقل نمازی بنیں، نماز میری آپ کی ضرورت ہے، اور اس سے اچھی عادت کوئی نہیں۔ 5 نمازیں پڑھیں،